نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں ہمارا آنے کا صرف اور صرف مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اور تواضع ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس سے اللہ انسان کو بلند کر دیتے ہیں، اور تکبر ایک ایسی مہلک اور خطرناک بیماری ہے کہ جس سے انسان کو اللہ اوپر سے نیچے کی طرف پٹخا کر رکھ دیتے ہیں اور اسے ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور اس کے نام کو بے نشان کر دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جن لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، اللہ نے ان کو تو عزت اور فضیلت بخشی ہے، لیکن تکبر کرنے والوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کیا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا بھی ہے کہ جن کو لوگوں نے اس کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے، اس کی تکلیفوں کی وجہ سے اسے علاقے سے نکال دیا، حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، اسے گالیاں دے کر دھکے دے کر علاقے سے نکال دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص چٹیل میدان میں گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یوں بیمار ہوتا ہوتا ایک چٹیل میدان میں پہنچا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے بندوں نے مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا اور مجھے گناہ گار سمجھ کے، منحوس سمجھ کے اپنے علاقے سے نکال دیا، اور میں بیمار ہو گیا ہوں۔ آج میری مدد کے لیے یہاں کوئی نہیں آ رہا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے تیری ساری زندگی نافرمانی کی ہے، لیکن آج اس بے بسی کی حالت میں تجھے پکار رہا ہوں، تو ہی میری مدد فرما دے۔ یہ شخص یہ کہتا اور توبہ کرتا کرتا اپنی جان اللہ کو سپرد کر دی، اور وہیں گر گیا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس زمانے کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ، میرا ایک دوست جنگل میں مرا پڑا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے کفن کا بندوبست کرو اور پوری دنیا میں اعلان کر دو، جو اس مرنے والے بنی اسرائیل کے جنازے میں شریک ہوگا، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اے موسیٰ، پوری دنیا کو یہ اعلان بھی سنا دو کہ جن کو تم نے حقارت کی نگاہ سے اس کو علاقے سے نکالا، جب اس نے اپنی بخشش کے لیے دعا مانگی، اگر یہ گناہ گار پوری امت کی بخشش کا بھی اعلان کرتا تو میں اس کی برکت سے پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کی بخشش کا بھی اعلان کر دیتا۔ میرے بھائیوں، تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تواضع اللہ کو بڑی پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جن کو دیکھ کر لوگوں نے گناہ کی وجہ سے علاقے سے نکال دیا، اب اللہ اس پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ تو اپنے ہاتھ سے اس کفن دفن کا بندوبست کر۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوئی، اور جو تکبر کرنے والے ہیں، آج ان کا دنیا میں کوئی نام نہیں ہے، آج اس دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے اس دنیا کے اندر من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اخلاق سے بات کریں، پھر دیکھنا اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کیسے بلند کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی کیسے بلند کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔